ایک ہم سے گزارش ہے تھوڑے سے آگے بڑھ جائیں. ماشاءاللہ حضرات نے بڑی قربانی دی ہے. اپنی ساری مشغولیتوں کو چھوڑ کر آپ یہاں آئے ہیں. تھوڑی سی جی کی چہت کو چھوڑ دیں. مجمع کا اور مجلس کا حق یہ ہے کہ مجلس میں آ کر مل کر بیٹھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو اترتی ہے وہ مجلس پر اترتی ہے. اللہ کے جو فرشتے گھیرتے ہیں وہ مجلس کو گھیرتے ہیں. تھوڑی سی جی کی چاہت کی وجہ سے ہم اتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم لوگ ایسی خیر کی مجلسوں میں نہ آئیں. آ گئے تو اب کوشش یہ کرے گا کہ ہمارا یہاں آنا بگڑ جائے. تھوڑی سی ہمت کر لیں. تھوڑی سی ہمت کر لیں. مجلس کے آداب میں ہیں مجلس سے آ کر مل کر بیٹھنا. ماشاءاللہ یہاں آ ہی گئے ہیں. وقت تو گزر ہی جائے گا. اچھے ادب کے ساتھ گزارو گے تو با ادب با نصیب. تھوڑی سی ہمت کر لیں. اپنی جگہ پر بیٹھنا اس کو جی چاہی کہتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جی چاہی پر چلنے والا وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، وہ اپنے من کا بندہ ہے. اللہ کے بندے کون ہیں؟ کہ جو عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، جی کی چاہت کے مطابق نہیں کرتے. یہ اجتماع اسی لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں جی چاہیاں داخل ہو چکی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور جی کی چاہت پر چلنا یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آدمی کو جی چاہی جہنم کا راستہ بتاتی ہے. جی چاہی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جی کی چاہت پر چلنے والا اس کا جی اس کو سیدھا جہنم کا راستہ بتاتے. ہمارے نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی کہ میں ایک پل کے برابر جی کی چاہت پر ہو جاؤں. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ایک پل کے برابر بھی میں اپنے نفس کے حوالے نہ ہو جاؤں. اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر بھی ہو گیا تو شیطان کام کر جائے گا، اس کا نفس کام کر جائے گا. ہمت کر لیں، اپنی جگہ چھوڑ دیں. جگہ پر بیٹھے رہنا یہ جی چاہی ہے، اور مجلس میں آ کر بیٹھ جانا یہ دین ہے. تھوڑی سی جی چاہی چھوڑنے پر کتنی بڑی خیر ملے گی. مجلس میں آ جائیں گے، مجلس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، وہ ہمیں ملے گی. اللہ کے معصوم فرشتے مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، ہم ان کے گھیرے میں آ جائیں گے. وقت تو گزرنا ہی ہے لیکن کچھ لیتے ہوئے گزریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا مجمع کھڑا ہو کر آ گیا. اب تھوڑے ہی بچے ہیں. جس کے کان میں آواز پڑ رہی ہے وہ یہ سوچے کہ مجھ سے کہی جا رہی ہے، اور کان میں آواز پڑنے کے بعد بھی دل نہ مانے تو اپنے دل سے کہے کہ تو کتنا سخت آدمی ہے کہ اللہ کی بات تجھے سنائی جا رہی ہے پھر بھی تو نہیں اٹھتا. تجھے اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے پھر بھی تو نہیں اٹھتا. کسی کو نہ کہیں، اپنے دل سے کہیں. اپنے دل کو کہیں کہ تو کیسا آدمی ہے کہ تیرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تجھے اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، آداب کی طرف بلایا جا رہا ہے، تیرا دل تیار نہیں ہوتا. تو کیسا آدمی ہے. اپنی ذات سے کہیں، اپنے من کو سمجھائیں کہ بھئی بات جو بھی کرنے والا ہے کس کی بات ہو رہی ہے، کہ بات اللہ کی ہو رہی ہے. آداب کس کے بیان ہو رہے ہیں؟ کہ جی دین کے آداب بیان ہو رہے ہیں. تو کیسا آدمی ہے کہ تو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور تیرے میں اتنی ہمت نہیں ہے تو کیوں نہیں اٹھتا ہے. اپنے جی سے پوچھے. ہر آدمی اپنے من سے پوچھے. ہم دوسرے کو تو نہیں کہہ سکتے، اپنے سے تو کہہ سکتے ہیں. ہر سال یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں نا، یہ انہی چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. غیر محسوس طریقے پر یہ جو ماحول ہے وہ ماحول ہم پر اثر کرتا ہے، اور ہم اسلامی زندگیوں کو چھوڑ کر غیر اسلامی زندگیوں پر پڑ جاتے ہیں.
غیر شعوری طور پر پڑ جاتے ہیں. اور اس سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ غلط رخ پر پڑنے کے بعد بھی آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھے کہ میں صحیح پڑھا ہوا ہوں. یہ اس سے زیادہ ڈرنے کی چیز ہو گئی کہ غلط پر پڑ گیا اور خود کو صحیح سمجھ رہا ہے. پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ پھر جس رخ پر جانا چاہیں گے ہم اسی رخ پر اس کو ڈال دیں. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، کہ وہ جس رخ پر جانا چاہے گا ہم بھی ایسا ہی کر دیں گے. اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں بندوں کو متوجہ ہونے کے. انہی اسباب میں اللہ نے نبی کو بھی بھیجا، انہی اسباب میں اللہ نے اپنی کتاب بھیجی، اللہ نے قرآن اتارا. یہ دنیا دارالاسباب ہے. دونوں کی محنتیں چلتی ہے، غلط راستے دکھانے والوں کی بھی چلتی ہے، صحیح باتیں سمجھانے والوں کی بھی محنتیں چلتی ہے. اب جس کا دل کا زمین جیسی ہوگی وہ بات لے لے گی. بارش تو سب جگہ برستی ہے، لیکن زعفران اگانے والی زمین زعفران کی اپج دیتی ہے. گیہوں چاول پیدا کرنے والی زمینیں گیہوں چاول دیتی ہے. اور بعض وہ زمینیں جو کانٹے ہیں ان کے اندر ہیں وہ کانٹے دیتے ہیں. تو پانی تو سبھی جگہ برسا، مگر جس کے اندر جو ہوتا ہے وہ اگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چیزیں لے کر آئے اس کی مثال بارش کے پانی سے دی. مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدى کمثل غیث او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ میں جس ہدایت اور ایمان کی محنت لے کر آیا اس کی مثال تو بارش کی طرح ہے. کہ وہ بارش کیا کام کرتی ہے کہ بارش اگر پڑے گی نا تو مردے کو زندہ کر دے گی. اس لیے کہ بارش کے پانی میں حیات ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے سب چیزوں کی حیات پانی میں رکھی ہے. سمندر کے پانی میں حیات نہیں ہے، وہ اگا نہیں سکتی، وہ زندہ نہیں کر سکتی چیزوں کو. اللہ جو پانی اتارتے ہیں اس پانی میں حیات ہے. بعض مرتبہ وہ پانی بہہ کر چلتا ہے، ندی نالے بن کر چلتا ہے، پہاڑوں پر جم جاتا ہے، گرمی میں بہتا ہے، ڈیم بھر جاتے ہیں، تالاب بھر جاتے ہیں. اس میں حیات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی محنت کی مثال اس سے دی. آپ نہیں دیکھتے چٹیل میدانوں میں ایک بارش پڑتی ہے کہ سب کے اندر ہرا بھرا. پہاڑوں میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. پہاڑوں کی چوٹیوں پر گھاس اگ جاتی ہے. بارش ہوتی ہے تو دیوال کی پھٹنوں میں گھاس اگ جاتی ہے. کہ کس کے اثرات ہیں؟ کہ یہ بارش کے اثرات ہیں. مگر بعض پتھریلی زمین ایسی ہے کہ اس پر بارش برستی ہے تو وہ اس سے پانی بہہ کر چلا جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو پتھریلے نہ بنائیں. ہر سال اجتماع میں آتے ہیں، ہر سال بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں. تو میں نے یہ برسنے والی بارش سے کیا تاثر لیا کہ میں نے اپنی سوچ بدلی ہو، میں نے اپنی فکر بدلی ہو، میں نے اپنے جذبات بدلے ہوں، میں نے اپنے جینے کے طور طریق بدلے ہوں. تو میں نے اس بارش کے پانی سے نفع اٹھایا. ورنہ تو منافقین بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سنتے تھے، کفار بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سنتے تھے. ان کی بھی اللہ نے باتیں بیان کی قرآن میں کہ وہ یہاں سے تمہارے پاس جانے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں سنا رہا ہے وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو جادو زدہ آدمی ہے، جس کو سحر لگ گیا ہے. کہ وہ صحیح بات کے غلط ترجمے کر رہے ہیں سننے والے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے. یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں اب نبی نہیں ہیں، مگر یہ نبیوں والی محنت کے راستے سے نبیوں والی ہمدردی کی جا رہی ہے. یہ خالی باتیں سنانا مقصود نہیں کہ نبی علیہ السلام جس فکر کو لے کر آئے تھے کہ یہ دنیا میں پیدا ہونے والا ایک ایک بشر، ایک ایک امتی، جب تک وہ جیے اللہ اس کو اچھا جلائے، اور جب اس کا مرنا ہو تو اللہ اس کے مرنے کو اچھا کر دے.
یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اکثر ذہنوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دین کی باتیں مرنے کے بعد کے لیے ہے، کہ مرنے کے بعد جو زندگی اس کے لیے، اس کی نفی فرمائی کہ نہ اس کے لیے خالی نہیں ہے. ابو سفیان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ میں جو باتیں لے کر آیا ہوں یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی کو مکرم کر دے گی، محترم کر دے گی. بکرامت الدنیا والآخرہ، خالی آخرت کی بات نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں وہ جینا سکھا دے گی. جینا ہمیں جینے کا نہیں پتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسانوں کو ہم نے جاہل پیدا کیا ہے، انہیں جینا نہیں آتا، انہیں سیکھنا پڑے گا. اخرجکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جاہل پیدا کیا ہے. لا تعلمون شیئا، اللہ نے جھاڑو پھیر دی کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور اللہ ایک جگہ یہ فرماتے ہیں انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے انہیں جاہل نہیں پیدا کیا، انہیں سکھا کر پیدا کیا ہے. خلقہم ثم ہداہم، کہ ہم نے اور ساری مخلوق پیدا کی مگر سکھا کر پیدا کیے. اس لیے آپ دیکھو جتنی بھی دنیا میں سکھانے کے انسٹیٹیوٹ ہے، کالجز ہے، ادارے ہیں، وہ انسانوں کے ہیں یا جانوروں کے؟ ارے بولو بھائی، ساری ادارے ہیں وہ انسانوں کو سکھانے کے ہیں. ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو. کون سی دو چیزیں لگی ہے؟ ایک اس کو یہ جاننا ہے مجھے میرے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مقصد زندگی. اس کو کہتے ہیں بھائی، ایک یہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہے. دوسری چیز کہ ہر ایک کے ساتھ جو دوسری چیز لگی ہے وہ ضروریات زندگی، کھانا ہے، پینا ہے، اوڑھنا، بچھونا، رہنا، سہنا، شادی، بیاہ، یہ اس کو کہتے ہیں ضروریات زندگی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق کو سکھا کر بھیجا ہے. تو کیا سکھا کر بھیجا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں سکھا کر بھیجا ہے انسان کے علاوہ کی مخلوق کو. انسان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بغیر سیکھے جاہل پیدا کیا. سب سے پہلا یہ چیز کا مقصد زندگی کا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری معرفت کے لیے پیدا کیا. ہمارے بچے کو اللہ کی پہچان کروانی پڑتی ہے. جب چھوٹا چوزا منا ہوتا ہے ابو کہتے ہیں بولو بیٹا اللہ، یہ بلواتے ہیں بیٹا بولو بیٹا اللہ. اللہ بولنا سکھانا پڑتا ہے، کلمہ پڑھنا سکھانا پڑتا ہے. اللہ قرآن میں انسانوں کے علاوہ کی مخلوق کے متعلق فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری مخلوق اللہ بولتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ وہ ساری ہماری بڑائی بولتے ہیں، ہمارے گیت گاتے ہیں، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی. اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ دنیا میں پیدا ہونے والی ساری مخلوق اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی بڑائی کو بولتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا چلتا وہ کیسے ہماری تصویر، تو ان کو کس نے سکھایا کہ کیا تصویر پڑھنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدائشی سکھا کر پیدا کیا ہے. خلقہم ثم ہداہم، ہم نے ان کو پیدائشی سکھا کر بھیجا ہے. ہمارے بچوں کو اللہ فرماتے ہیں جاہل پیدا کیا ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیئا، تمہیں نہیں پتا، تمہیں سیکھنا پڑے گا.
تو ہمارے بچے کو سکھانا پڑتا ہے. یہ ہوا مقصد زندگی. دوسرا ضروریات زندگی. اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے لیے تمہیں ضروریات زندگی بھی نہیں پتا ہے. ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا. اور تمہارے علاوہ جتنی مقصد، اگر انسانوں کی 5 عورتوں نے 5 بچے دیے، ہاسپٹل میں ہاسپٹل والوں نے خلط ملط کر دیے، تو کوئی دنیا میں ایسی ماں ہے جو پہچان لے میرا بچہ یہ ہے؟ 5 کو نرسیں لے گئی اور خلط ملط کر دیا، تو کیا انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پہچان لے کہ میرا بچہ اس میں سے یہ ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا، تمہیں آوڑتا نہیں ہے. ہمارے بچے کو نہیں پتا اس کی ماں کون سی ہے، جو گود میں اٹھا کر لے جائے وہی ہوگی. بھئی کوئی اگر پرائی آ کر لے جائے گی اور اس کو پالے پوسے، جب تک نہیں بتائے گی یہ تیری ماں نہیں ہے، اس کو پتا چلے گا یہ تیری ماں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے. اسے پتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اسے پتا ہے امی کے تھن پستان کس طرف ہے، ماں اٹھا کر لے جاتی ہے، منہ میں پستان دیتی ہے. بھینس کے بچے کو کون پستان منہ میں دینے جاتا ہے؟ کہ وہ پیدائشی سیکھا ہوا پیدا ہوا ہے، اور ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے ہیں. ماں اٹھاتی ہے پستان پر اور منہ میں پستان دیتی ہے، اور کوئی دودھ پلا دے اس کا بھی پی لے گا، تیسری پلائے اس کا بھی پی لے گا، چوتھی پلائے اس کا بھی پی لے گا. پھر جب کھاتا ہو گیا تو اسے نہیں پتا کیا کھانا ہے. شیر کے بچے کو پتا ہے کہ گوشت کھانا ہے، اس کو 3 دن کا فاقہ ہو گیا. کسی نے جا کر اس کو گھاس رکھ دی کہ بھائی 3 دن سے تو بھوکا ہے، گھاس کھا لے. وہ کھائے گا گھاس؟ کہ 3 دن کا فاقہ ہے، بھوکے مر جائے گا مگر گھاس نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے یہ ارے بولو بھائی نہیں کھانا ہے. اور انسان کے بچے کو نہیں پتا مجھے کیا کھانا ہے. مٹی میں بیٹھے گا تو کیا کھائے گا؟ ارے بولو بھائی. اور ہاتھ میں سلیٹ پین آئے گی تو کیا منہ میں ڈالے گا؟ اور چوک ہاتھ میں آئے گا تو چوک کھا لے گا. پیسے امی واپرنے کے لیے دے گی، پیسے کا سکہ ہاتھ میں آ گیا، وہ کہاں ڈالے گا؟ وہ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. کا پیدائشی جاہل پیدا ہوا، اسے نہیں پتا مجھے کیا کھانا ہے. ٹٹی کرے گا ٹٹی والا ہاتھ منہ میں ڈال دے گا، پیشاب کرے گا پیشاب والا ہاتھ منہ میں ڈال دے گا. کوئی جانور ایسا کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکھا کر پیدا کیا ہے. کیسا پیدا کیا بولو؟ اور ہمیں اللہ کیا فرماتے ہیں تم کو کیسا پیدا کیا؟ ارے بولو بھائی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے. 5 مرغیوں نے 15 بچے دیے، سب ایک ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن ایک دم چیل آئی اور ایک چیل نے ایک آواز لگائی اپنے بچوں کو بلانے کی. تو جس چیل کی آواز لگے گی اس کے بچے کہاں جائیں گے؟ ارے بولو بھائی اس کے پروں کے نیچے. کیسے پتا چلا کہ امی بلا رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکھا کر بھیجا ہے. ان مرغی کے بچوں کو پتا ہے کہ ہم کو دانے ہی کھانے ہیں، کنکر نہیں کھانے. ہم کو گوشت نہیں کھانا، ہم کو دانے ہی کھانے ہیں، ہم کو گھاس نہیں کھانا. اور زندگی بھر جو اللہ نے ان کو سکھایا اس کے خلاف کبھی نہیں کرتے. اور مانس کا بچہ جانتا نہیں، پھر اللہ نے سکھایا تو پھر الٹا کرے گا. یہ جتنے شوگر والے ہیں جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میٹھا نہیں کھانا، وہ میٹھا کھائیں گے اور کہیں گے 1 گولی زیادہ کھا لیں گے. بولو ایسا کرتے نہیں کرتے؟ اللہ نے منع کیا کوئی خودو حذرکم، احتیاط کی چیز پکڑ کر رکھو، مگر وہ کھا لے گا اور پھر کیا کہے گا؟ ارے بولو کیا کہتا ہے؟ یہ ہم سب کو اپنے دماغوں میں بٹھانا ہے. ہمیں آوڑتا نہیں ہے، ہم سیکھنے کے محتاج ہیں. تو پھر جب بلایا جائے گا تو آ جائیں گے، دور نہیں بیٹھے رہیں گے. ہم ہوشیار ہیں، یہ چیز سیکھنے نہیں دیتی. اس چیز نے ہم کو دھوکہ دے دیا ہے کہ مجھے سب کچھ آوڑتا ہے. نہیں آوڑتا بھائی، نہیں آوڑتا. اسی چیز نے ہم کو دھوکہ دیا ہے. نبیوں کی محنت انسانوں کو ان دھوکوں سے نکالنے کی محنت ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان دھوکوں سے نکالنے کی محنت نبیوں کی محنت ہے کہ دھوکوں سے بھی نکلے اور پھر جی چاہیوں سے نکلے. حیات الصحابہ میں حضرت نے ایک باب باندھا ہے، خروج من الشہوات، کہ جی چاہیوں سے نکلے. ہم تو نہ دھوکے سے نکل پائے ہیں نہ جی چاہیوں سے نکل پائے ہیں. یہ مبارک محنت اس کی محنت ہے کہ ہم
دھوکوں سے بھی نکل جائیں اور جی چاہیوں سے بھی نکل جائیں. کیونکہ اسلام جو ہے وہ نام ہے ماننے کا. اسلام کس کا نام ہے بولو بھائی؟ اور اسلام کے فرائض کا تعلق جسم سے رکھتا ہے. ایمان کے فرائض کا تعلق دل سے ہے. ایمان کے ساتھ فرض ہے مانیتائیں، عقائد، مانیتائیں وہ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ ارے بولو بھائی، وہ دل سے. ہم نے بچپن میں مکتب میں نہیں پڑھا ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. بچپن میں وہ ساری مانیتیں دل سے تعلق رکھتی ہے. ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا وہ جسم سے تعلق رکھتے ہیں، باڈی سے. 5 ارکان اسلام: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. کہ وہ سب جسم سے. تو جسم سے تابع بننے والے کا نام ہے مسلمان. اور ان مانیتوں کے ساتھ جسم کے تابع بنے جو اندر ہم نے اپنی مانیتیں بنائی ہے. اس کو زندگی بھر محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ کبھی یہاں کی مانیت آ گئی، کبھی اس کی مانیت آ گئی، کبھی اس کے اوپر شردھا چلی گئی. کہ اس کو بار بار تازہ کرو، بار بار. ہمارے وہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے الایمان یزید وینقص، معرکۃ العرب مسئلہ ہے 2 مہینے چلتا ہے. ارے پڑھا نہیں پڑھا؟ وہ حصی ہے کہ مانوی ہے، وہ مادی چیز ہے یا اور یہ وہ کوئی کیفیت کا نام ہے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے اس ایمان کے متعلق یہ بات فرمائی کہ وہ گھٹتا بھی ہے اور وہ بڑھتا بھی ہے. گھٹتا ہے تو آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ مانیتیں اندر کے عقیدوں پر زد پڑی ہے. اب وہ اس طرف نہیں جائے گا کہ جہاں کی مانیتیں بڑی ہے اس طرف جائے گا. اس کو بار بار تازہ کرنا پڑا. اس لیے تبلیغ میں سب سے پہلی محنت ایمان پر ہے. آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے دل دماغ پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ساتھ لگ جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں اس کا دل اٹک جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. اور پھر دل جس پر اٹکتا ہے، اگر اس اٹکی ہوئی چیز میں سے نہیں نکالا اور جہاں اٹکانا ہے وہاں نہیں لگایا، تو پھر وہ اپنے ہوئی اٹکے ہوئی طبیعتوں کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو 60 سال کفر میں تھا اور مر گیا، اگر تعجب اس پر ہے جو 60 سال تک ایمان میں تھا اور کفر میں مر گیا. اس لیے ہم کو کوئی دھوکہ نہ دے دے، ہمارا نفس بھی ہم کو دھوکہ نہ دے دے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہی مروں گا. ایک تابعی فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، سب کو اپنے حسن خاتمے پر ڈرتا ہوا پایا، سب کو اپنے حسن خاتمے پر متفکر پایا کہ میرا پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا. حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا کہ کیسا خاتمہ ہوگا؟ کہ جیسا جینا ہوگا ایسا خاتمہ ہوگا. کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. اے لوگوں، تم جیسے جیو گے ایسے ہی مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے. ہر آدمی کو پاس اپنا تھرمومیٹر ہے کہ میں کیسا جی رہا ہوں، کہ مجھے کیسا جینا چاہیے اور میں کیسا جی رہا ہوں. کہ جینے کے اصول بتائے کہ اس دائرے میں ہر ایک کو جینا چاہیے. اگر اس دائرے میں وہ آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرے. کہ وہ دائرے کون سے ہیں؟ کہ سب سے پہلی بات جو ہر پیدا ہونے والے مسلمان سے کہی گئی کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح کرے. اصلاح نفوسنا، اپنی ذات کو سنبھالا دے. کہ اپنی ذات کو کیسے سنبھالے؟ کہ اللہ جیسی چاہتے ہیں ایسی سنبھال لے. کہ اللہ کیسی چاہتے ہیں؟ کہ اللہ ہر ایمان والے سے زندگی ایسے سنبھالنی چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی حضرات صحابہ کے مشابہ ہو جائے، میل کا جائے. میں جو زندگی سے جی رہا ہوں وہ نہیں، مجھے جو زندگی جینی ہے وہ یہ نہیں ہے جو میں جی رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جن سے وہ راضی ہو گئے اس پر مہر لگا دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم حضرات صحابہ کی زندگی سے راضی ہو گئے. پھر فرمایا جن کی زندگیاں ان کی زندگیوں سے میل کھائے گی ان سے ہم راضی ہوں گے. والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جن کی زندگیاں قرن اول کے لوگوں سے میل کھائے گی ان سے ہم راضی ہوں گے. اب ہر آدمی جائزہ لے لے
روزانہ ہم کو کتاب سنائی جاتی ہے کہ قرن اول کے لوگوں کی کتاب ہے، صحابہ کی باتیں سنائی جاتی ہے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے جب وہ کتاب پڑھی جائے تب کہ اس زندگی کو میں اور میری زندگی میں کتنا میل بیٹھا ہوا ہے، میری سوچ میں، میری فکر میں، میرے جذبات میں، میرے رہن سہن میں. یہ جو ہماری کتاب ہے فضائل اعمال فضائل صدقات، اس کا پرانا نام جو ہے وہ بوڑھوں کو پتا ہوگا، تبلیغی نصاب لکھا ہوا تھا. کیا مطلب اس کا؟ جتنے لوگ جماعت میں لگیں گے یہ ان کا سلیبس ہے، اس سے ان کو راہ ملے گی. اس لیے اس کتاب میں زندگی کے جو 5 شعبے ہیں، ایمانیات کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 شعبوں میں اللہ ایمان والے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ابواب لکھے ہیں. کیونکہ زندگی تو ان 5 شعبوں میں اللہ کے حکموں کو داخل کرنا، نبی کے طریقوں کے ساتھ اللہ کے اوامر کو پورا کرنا، اس کو دین کہتے ہیں. ایک آدمی نے محنت کر کے ایمانیات کو اچھا کر لیا مگر دوسری 4 چیزیں کمزور ہیں تو وہ دوسری 4 چیزوں کی کمزوری اس کو لے ڈوبے گی. کسی نے محنت کر کے ایمانیات اور عبادات کو ٹھیک کر لیا، معاملات کو ٹھیک نہیں کیا تو اس معاملات کی خرابی اس کو لے ڈوبے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کی موت ہو گئی، لوگوں نے اس کو مبارکباد دی اور کہا کہ جنت میں گیا، شہید مرا. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم میں ہے. کہ جی کیا بات ہو گئی؟ کہ اجتماعی مال میں سے بغیر اجازت کے اس نے کرتا پہنا ہے. کہ اجتماعی مال میں سے بغیر اجازت کے معاملات میں بھول ہوئی ہے کہ ایک کرتا اس کو جہنم میں لے جا سکے تو میری تو پورے میراث کا حساب کتاب ہی باقی ہے. کہ میں اپنے گھر کا وڈیل تھا، میں نے تو سارا حساب کتاب ہی باقی رکھا ہے، تو میرا کیا حال بنے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے. ایک صحابی پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اللہ کے راستے میں موت آ جائے تو کیا چیز ہے؟ کہا تیری زندگی کے سارا کفارہ ہو جائے گا. ابھی تو بات ہی چل رہی تھی کہ جب اسلام تشریف لے آئے. دوران گفتگو فرمایا دوبارہ پوچھئے ان سے. کیا پوچھا اس نے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اللہ کے راستے کی میری موت آئے تو کیا ہوگا؟ کہا تیری زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ ہوگا الا الدین، کہ قرضے کا کفارہ کوئی نہیں ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ کہ سب سے اچھا مرنا وہ اللہ کے راستے کا مرنا. ہمارے نبی علیہ السلام نے تمنا کی اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا، کہ مجھے اللہ کے راستے کی موت آئے پھر مجھے دوبارہ زندگی ملے، پھر مجھے موت آئے پھر زندگی ملے، پھر میں اللہ کے نام پر مارا جاؤں، پھر زندگی پھر مارا جاؤں. پھر فرمایا اگر اللہ کے راستے کا مرنا نہ ملے تو مجھے مدینے کا مرنا ملے. اتنا بڑا مرنا کہ جس کے خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمنا کی اگر لوگوں کے پیسے کھا کر مرا ہے تو اتنا اچھا مرنا بھی اس کی مغفرت کو اٹکا دے گا. کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سننا ہے کہ کسی کی ایک بالشت زمین ہم نے لے لی تو اس پر کیا ہوگا. اگر کسی کی چونی ہمارے پاس آ گئی 70 مقبول نمازیں ہماری چلی جائے گی ایک ایک چونی پر. اس مبارک محنت کے راستے میں جو ہمیں تعلیم سنائی جاتی ہے اسی لیے کہ اللہ کے راستوں میں جا کر یا اپنی مسجدوں میں ان چیزوں کا ہمیں احساس ہو جائے. زندگی جی جا رہی ہے، جیتے ہیں، مر جائیں گے، کوئی بات نہیں. کہ یہ بات نہیں ہے. ایک زندگی ہے جس کی ہمارا یقین ہے موت کے بعد کی ایک زندگی ہے. جنت ہے اور جہنم ہے اور ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے. اس کا دھیان آ جائے تو پھر ان لذتوں کو میں سے ہم نکل کر اللہ کے حکموں والی زندگیوں پر آئیں گے. حضور نے فرمایا اذکروا ہاذم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو. اکثر ہمارے ماحول نے ہمیں اپنی موت بھلا دی ہے تو پھر ہماری ایمانیت میں بھی جھول آیا، ہماری عبادتیں کچی ہو گئی. عبادات اسی کتاب میں لکھی ہے کہ عبادتوں کا ایک رخ ہے جو آسمانوں پر جاتا ہے اور عبادتیں وہ بھی ہے جو منہ پر مار دی جاتی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ خشوع کے نفاق سے اللہ سے ڈرو. خشوع کے نفاق، بھائی خشوع کا نفاق کیا چیز ہے؟ کہ نماز پڑھ رہا ہے تو پورا محسوس ہو رہا ہے کہ خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، پتہ چلا پوری نماز میں ایک مرتبہ بھی اللہ یاد نہیں آیا. ابھی ہم سب اپنا جائزہ لے لیں کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھی تو کیا ایک مرتبہ بھی مجھے اللہ یاد آیا ہے نماز میں؟
میری نماز کیسی ہے؟ اس کو کہتے ہیں خشوع کا نفاق، کہ پورے خشوع سے کھڑے ہیں اور اللہ کہیں بھی نہیں ہے. اس پر ہم سوچیں کہ مجھے اپنے اوپر کتنی محنت کرنی ہے. میری نماز پر، میری عبادتوں پر. ہمارے اعمال ریا سے زخمی ہیں، ہمارے اعمال سما سے زخمی ہیں. اب تو تصویر بنانے کا زمانہ آ گیا. ایک کیلا کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو بھی ویڈیو بناتا ہے، اس پر نام لکھواتا ہے فلاں سے. اللہ کے لیے تو یوں حکم ہے کہ دانے ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے وہ کہاں چلا گیا. نیت فوراً خراب ہو جاتی ہے. کوئی مسافہ کرے تو نیت خراب ہو جائے، کوئی کرسی پر بیٹھے تو نیت خراب ہو جائے. اس لیے ہمارے وہاں 5واں نمبر ہے تصحیح نیت کا. بار بار نیتوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ان کتابوں میں کیا ہے؟ ان کتابوں میں یہ باتیں ہم کو سنائی جاتی ہے کہ اس میں ایمانیات کا دین. سب سے پہلے ایمان، صحابہ کے اللہ کے ساتھ کا کیا تعلق تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا، اپنے دین کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، وہ سنایا جاتا ہے. اللہ کے ساتھ کے تعلق کا 12 ابواب ہیں حکایت صحابہ میں، کہ اپنی جانوں کو کیسے قربان کیا گیا اللہ کے اوامر پر، وہ سنایا گیا. اللہ کے مقابلے میں ساری چیزیں کیسی ہلکی لگنے لگی، وہ سنایا گیا. پھر عبادات کے 5 ارکان، ایمان، نماز، روزہ، زکات، اس کی تعلیم ہے. وہ کیسے عمل ہوں گے تو آسمانوں پر جائیں گے، اور اگر ایسے نہیں ہوئے پھر اس عملوں کا کیا حل بنے گا، وہ اس میں لکھا ہوا ہے. پھر معاملات سنائے ہم کو، معاملات، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا. پھر معاشرت سنائی، رہن سہن، امی کے ساتھ کیا، امی کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، صلہ رحمی کیا ہے، پڑوسی کیا ہے، رشتہ داری کیا ہے. تھوڑی دیر تمہارے پاس کوئی آ کر بیٹھے اس کا تم پر کیا حق ہے، وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ، کہ اس کے کیا حقوق ہے. اور پھر اس کے بعد اخلاقیات کو سنایا گیا کہ اگر یہ ساری چیزیں خوب کر کے گئے، اخلاقیات خراب ہیں، تو کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کیا ہوگا. ضربنی ھذا، شتمنی ھذا، اس نے گالی دی تھی، اس نے مارا تھا، تو وہ حقوق والے حقوق لینے آئیں گے کہ اللہ میاں یہ آدمی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. دنیا میں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا آدمی ہے، یا یہ جھگڑالو آدمی ہے، یا یہ ایسا ہے، میں بے بس ہوں، اس کے سامنے وہ خاموش ہو جاتا ہے. اللہ کا عدل خاموش نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، کہ وہ بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کا دن ہے. اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے، اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے. ان چیزوں کا دھیان ہماری زندگیوں میں آ جائے. یہ اجتماع بیان سننے کے لیے نہیں ہے، بیان سنانے کے لیے نہیں ہے. اس نبیوں والی محنت کے راستے سے ہم کو جو زندگی جینی ہے اس کی فکر ہمارے اندر آ جائے. اللہ نے قرآن میں اس دنیا کو دھوکے کی جگہ بتایا ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے. پھر فرمایا لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکے میں ڈالنے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے. اس میں یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں کو دھوکہ ہوگا، اور یہ نہیں کہا فلاں فلاں اس میں سے باقات رہے گا. اس میں کوئی مختص نہیں اور اس سے کوئی مستثنی نہیں. ہر ایک اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اوپر نگرانی کرنی پڑے گی. اس دنیا میں کوئی کسی کا نگران نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی نگرانی کرنی پڑے گی. اللہ فرماتے ہیں دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے. لا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے. کہیں فرمایا لا یغرنکم باللہ الغرور، کہ دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے. دکھ تو اس آدمی کا ہے کہ جو دھوکہ کھا گیا اور یہ سمجھ رہا ہے میں دھوکہ کھایا ہوا نہیں ہوں. یہ نبیوں کی محنت اس کی محنت ہے کہ سب سے پہلے ہر آدمی اپنے معاملے میں چوکن نہ ہو جائے، دھوکہ نہ کھائے. میں ایک وہ زندگی پر ہوں جس کو میں جی رہا ہوں، اور ایک زندگی مجھے وہ جینی ہے جو مجھ سے میرا اللہ چاہتا ہے. اگر میں اس زندگی کی طرف جانے پر پڑ گیا تو میں جاگرت ہوں، میں سجاگ ہوں، میں چوکنا ہوں. اور اگر میں نے اپنا ایک روٹین کا شیڈیول بنا لیا ہے، روز صبح ہو کر یہ کرنا ہے، دوپہر میں یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے اور دن پورا کر دینا ہے، تو میں بیدار نہیں ہوں.
میں جاگرت نہیں ہوں. حضرات صحابہ ذرا کیفیت بدل دیتی کہ فکر مند ہو جاتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہیں اور کیفیت دل کی بنی ہوئی ہے، وہ بدل گئی. حضرت حنظلہ حضور کے پاس ہے، دل کی کیفیت بدل گئی، تو حضور کے پاس دوڑے ہوئے جا کر کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ، کہ میں منافق ہو گیا ہوں، کہ اندر کی کیفیت کا دھیان رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں میں کچھ چیزیں چل پڑی تو صحابی یہ فرماتے تھے ہم نے ایسا حضور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے حضور کو ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا ہے. نگرانی ہو رہی ہے تو ہاں ہم بہت دور ہیں، وہ نفوس ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہمارے نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، حضرات صحابہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، مگر ان کی پاکیزہ سیرت اور ان کی زندگیاں ہمارے درمیان میں ہیں. وہ اس لیے سننی ہے اور اس لیے پڑھنی ہے تاکہ میں اس رخ پر چلا جاؤں، اس رخ پر جاتا رہوں. ایک میری اپنی وہ زندگی ہے جہاں سے میں چلا تھا، اور ایک وہ سطح ہے جہاں پہنچا ہوں، اور ایک وہ ہے جہاں پہنچنا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم میں اور ہمیں جہاں پہنچنا ہے کتنا گیپ ہے. ہر آدمی کو اطمینان ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک چل رہا ہوں. پھر وہ یہ فرماتے تھے ہمارے بزرگ کہ جب تعلیم کے حلقے قائم ہوں تو اس تعلیم کے حلقے میں اس ذہن سے بیٹھو کہ آج کی تعلیم میں مجھے اپنا نریکشن کرنا ہے، اپنے آپ کو تول کر دیکھنا ہے کہ میں اس تعلیم کے جو باتیں حضور اور صحابہ کی پڑھی گئی وہ باتیں میرے میں کتنی ہے اور کیسی ہے. یوں فرماتے تھے اس کو آئینہ بناؤ، آئینہ. جیسے آدمی آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، داڑھی کیسی ہے، بال کیسے ہیں، بنیان کیسا، گریبان کیسا ہے، سب چیزیں ٹھیک کرتا ہے. کہیں تعلیم کے حلقوں میں اب جب بیٹھو تو اس کو سوچو کہ میرے اللہ نے جو مجھے زندگی چاہیے وہ تو اس کتاب میں پڑھی گئی ہے، اور میں کہاں ہوں تو پتہ چلے گا میرے میں اور اس میں کتنا انتر ہے. ہر ایمان والے کے ذمہ ہے کہ وہ فکر مند ہو جائے اپنی موت سے پہلے اور اس رخ پر پڑ جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے ان 5 شعبوں میں اصلاح نفوسنا. پھر اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے ہر ایمان والے کے ذمہ وہ ہے والنصیحۃ لاخواننا، اپنے ایک ایک ایمان والے کے متعلق ہمدرد بن جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ایک روایت میں آیا کہ ایمان والوں کے لیے ایک جسم کے مانند ہے. ایک جگہ فرمایا کہ ایک عمارت کی طرح ہے یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو یوں جوڑے ہوئے ہیں. پھر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہے. فرمایا کہ اگر کسی جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس کے لیے جاگتا ہے اور پورے جسم اس کا بخار محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں بسنے والے ایک ایمان والے کے لیے میرے دل میں یہ دکھ آ جائے، یہ فکر ہم میں آ جائے. تو اس کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، کہ اللہ سے کٹا ہوا ہے. اور اللہ کی ناراضگی یہ سب سے بڑی بری بات ہے کہ اللہ کا ناراض ہو جانا اس دھرتی پر سب سے خراب چیز ہے. اس بندے کے حالات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے جس سے رب ناراض ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو خطبہ دیا اس خطبے میں یہ بات فرمائی کہ یہ لوگوں اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لو. اور یہ فرمایا جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے گا اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کرے گا. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا اسی کا نظام بھی ٹھیک ہوگا. بھئی بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے کہ وقت پر کھانا ملے گا، بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے تو وقت پر پانی ملے گا. بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے، کوئی مارے گا تو اس کی حمایت میں مالک نکلے گا. بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے، دھوپ آئے گی تو چھاؤں میں لے جائیں گے. لیکن بھینس نے کھیلا چھوڑ دیا، آوارہ ہو گئی. کہا آپ کا وقت پر کوئی کھانا دینے والا نہیں ہوگا، کہا وقت پر کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو مارے گا تو اس کا کوئی حمایت ہی نہیں نکلے گا. دھوپ آئے گی تو دھوپ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی شرخہ نہیں ہوگا.
بلکہ اس کے اوپر ہر ایک کی گندی نگاہ ہوگی کہ میں اس کو اٹھا لوں، میں اس کو اچک لوں، کہ ہر ایک اس کو گندی نگاہ سے دیکھے گا۔ کیا اس کا قصور ہے؟ کہ اس کا قصور یہ ہے کہ کھیلے سے کٹ گئی ہے۔ کہ ایمان والے کا سب سے بڑا دنیا میں دکھ یہ ہے کہ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو نماز کا ہے، ہم جائزہ لیں ابھی امت میں کتنے فیصد زندہ ہے۔ سب سے بڑا فریضہ نماز کا، ہر آدمی اپنی بستی کا جائزہ لے لے کہ اتنا بڑا فریضہ وہ ابھی امت میں 100% زندہ نہیں ہے۔ باقی فرائض کی تو نمبر 2 کی بات۔ پھر اس کے بعد عمومی مجمع کے معاملات کو دیکھ لیں، معاشرت کو دیکھ لیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی درجے میں دیندار جو لوگ ہیں ان کی ایمانیات اور عبادات کسی درجے میں ٹھیک ہے، اور بہت اوپر کے درجے کے لوگوں کے کچھ معاملات اور معاشرت ٹھیک ہے، اور اخلاقیات میں تو 100 میں شاید کوئی نظر آتا ہو۔ اگر ان حالات کے بعد اگر حالات ٹھیک نہیں کیے گئے تو اللہ کی تائید کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے بات کہی گئی ہر آدمی دوسرے کی خیرخواہی کرے، اور اس کی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو اپنے اللہ کے رب کی پہچان کروا دیں۔ یہ سب سے پہلا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر حق بنتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات صحابہ اور انبیاء دیکھیں کہ سارے انبیاء خیرخواہی میں لوگوں کے پاس پھرے ہیں، سارے نبیوں کے ساتھ ہجرت لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اکثر نبیوں کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، کام کرنے کے لیے وہ کہیں گئے۔ صحابہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ تھے، باقی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہی کی ہے۔ مکے اور مدینے میں 10,000 ہی دفن ہیں، باقی کا یہ خیرخواہی میں پھرے ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہ تبلیغ کی محنت خالی برکت کی چیز نہیں ہے، یہ ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ ایک امتی کی ذمہ داری کی چیز ہے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا ذمہ داری پورا کرنے والوں کو اور اس سے غفلت کرنے والوں کو۔ خیر خواہ بننا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں سب سے بڑی خیر خواہی گھر والوں کی کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی خیر خواہی کرو، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس ذات کا کیا حق ہے؟ کہ اس ذات کا حق یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ کہ گھر والوں کا کیا حق ہے؟ کہ ان کے اوپر ایسی شفقت کی جائے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ گھر والوں کا یہ حق بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد محلے والوں کا حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا اے نبی جی اپنی فکر کرو، قوا انفسکم، اپنی فکر کرو۔ پھر فرمایا اپنے گھر والوں کی فکر کرو، واہلیکم۔ پھر اس کے بعد کہ اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو، وانذر عشیرتک الاقربین۔ پھر اس کے بعد اپنے مکے والوں کی فکر کرو، محلے والوں کی فکر کرو، مکہ چھوٹا ہی تھا۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، مکے والوں کی فکر کرو۔ پھر اس کے بعد کہ مکے کے اطراف میں رہنے والوں کی فکر کرو، وَمَنْ حَوْلَهَا۔ پھر اس کے بعد کہ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہا ایک انسانیت کی فکر کرو، ساری انسانیت کی، کہ ہم ایمان والوں کے ذمہ دوسرے ذمہ داری کہ خود ذات سے سنبھلتے ہوئے ایک ایمان والے تک یہ پیغام پہنچانے کی ہماری فکر ہو۔ یہ مسئلہ چلوں کا نہیں ہے، مسئلہ 4 مہینے کا نہیں ہے، کہ مجھے اللہ نے ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس پر غور و فکر کرنا۔ ہمارے وہاں ایک بہت بڑا مجمع ہے، مسجد سے چلے کی جماعت چلی گئی، مسجد سے 3 دن کی جماعت چلی گئی۔ مسئلہ 3 دن کی جماعت کا نہیں ہے، اور مسجد سے چلے 4 مہینے کی جماعت کا نہیں ہے۔ مسئلہ ہر آدمی کے اپنی ذات کو سوچنے کا ہے کہ مارکیٹ تو کھلی ہوئی ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، سب کو نفع ہوگا، مجھے کب نفع ہوگا؟ جب مارکیٹ میں میری دکان کھلے گی۔ میں اپنی ذات سے ان چیزوں کا ذمہ دار ہوں، میں کتنا حرکت میں آیا ہوں، میں اس ساری بے دینی کے چرچے کرتا ہوں، لیکن ان بے دینیوں کے دور کرنے کے میں نے کتنے فکر کیے۔ ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں سے میری ملاقاتوں کا نظام کب بنا؟ ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والا مسلمان دین کی ایک سطح پر پہنچا ہے، اس سے آگے کی سطح پر وہ جائے، اس کے لیے میں کتنا اپنے آپ کو استعمال کیا۔ چند ساتھی مسجد اور جماعت کے بیٹھ جائیں یہ ان کی بات نہیں ہے،
کہ مسجد اور جماعت کے چند ساتھی بیٹھ کر غور کر لیں کہ اتنی بات نہیں ہے، یہ کفارے کی بات نہیں ہے، یہ فرض کفایہ کی بات نہیں، چلو وہ کر لیں گے میری طرف سے بدل ہو جائے گا۔ دینداری میں ہو جانا کافی نہیں ہے، دنیا داری میں ہو جانا کافی ہے۔ دینداری میں کرنا پڑتا ہے، ہو جانا کافی نہیں ہے۔ دکان کوئی بھی کھول لے گا، دکان کا کھل جانا کافی ہے۔ کھیت میں کوئی بھی بیج ڈال دیں گے، چل جائے گا، بیج پڑنا ضروری ہے۔ گھر میں جھاڑو لگا لینا کوئی بھی لگا لے گا، ہو جائے گا، وہ کافی ہے۔ فیکٹری پر کوئی بھی چلا گیا تو ہو جائے گا۔ تو دنیا میں ہو جانا ہے، دینداری میں ہو جانا کافی نہیں ہے، کرنا پڑے گا۔ نماز ہر ایک کو پڑھنی پڑے گی، تلاوت ہر ایک کو کرنی پڑے گی، ذکر ہر ایک کو کرنا پڑے گا۔ ایسے میرے سے ذمہ داری جو ہے وہ مجھے کرنی پڑے گی۔ اگر یہ ذمہ داریاں پوری ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر ذمہ داریاں پوری ہوئی تو اس میں ہمیں اللہ کی عظمت بولنے کا روز موقع ملے گا، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، دین میں کامیابی کو بولنے کا مجھے موقع ملے گا، اور بے دینی میں ناکامیابی کو بولنے کا موقع ملے گا کہ میرے اس کہنے سننے کے ذریعے سے میرے دین کی حفاظت ہوگی، میرے دین میں پختگی پیدا ہو جائے گی۔ میرا ظاہر میں دوسرے کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن میرا بولنا مجھے طاقتور بنائے گا، کہ میرا اللہ پر اعتماد بڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین بڑھے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے چھوٹنے میں ناکامیابی مجھے دکھنے لگے گی، میں پابند بنوں گا۔ ورنہ اگر اللہ کی بڑائی میں نے نہیں سنی اور اللہ کی عظمت کو میں نے نہیں بولا تو اللہ کی عظمت ہوتے ہوتے میرے دلوں میں ہلکی ہو جائے گی۔ الایمان یزید و ینقص۔ لقمان حکیم نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ یہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ان میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے، بدبو، خوشبو نہیں آتی ہے۔ جب میرا جسم میلا ہو گیا، میرا ایمان میلا ہو گیا، اس کی کیا نشانی ہے کہ اس میں سے بھی بدبو آتی ہے۔ وہ بدبو کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی تنہائی پر غور کر لے کہ میری تنہائی کیسی ہے، میں ایکانت میں کیا کس حال میں ہوتا ہوں۔ ہر آدمی کا تھرمومیٹر اس کا ایکانت ہے، اس کی تنہائیاں ہیں۔ تنہائیوں میں میں کیا سوچتا ہوں، تنہائیوں میں میں کیا سنتا ہوں، تنہائیوں میں اپنے آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، تنہائی میں میرے دل کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ گھرے گھر میں ایسا ہی ہوں جو میری تنہائی ہے، سب اجتماعی زندگی میں میری تنہائی نہیں نظر آتی۔ کتابوں میں گھر برتن میں سے وہ ٹپکے گا جو برتن میں ہوگا، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی چھلکے گا جو برتن میں بھرا ہوا ہے۔ لوگ مجھے کچھ بھی کہتے ہوں، میں خوب جانتا ہوں میں کیسا ہوں۔ میرا جی کن چیزوں کو دیکھنے کی طرف چلتا ہے، میرا جی کن چیزوں کو سوچتا ہے، میرا جی کن چیزوں کو سننے کی طرف طبیعت چلتی ہے۔ ہر آدمی اپنے جائزے کو دیکھتے، یہ میں بدبودار ہو چکا ہوں، بدبودار۔ یہ تو اللہ کی ایک صفت ہے ستار، کہ اس نے میرے عیبوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اگر میرے اللہ نے میرے عیبوں پر پردے نہ ڈالے ہوتے، پتہ نہیں کوئی مجھے سامنے دیکھتا یا نہ دیکھتا، میرے چہرے پر پھینکتا۔ ہر آدمی اپنے ذات پر جائزہ لے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تنہائیوں کی بزرگی مانگی ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میری تنہائیوں کو میری عمومی زندگی سے اچھی بنا دے۔ وجعل علانیتی صالحہ، اور میری علانیہ زندگی کو بزرگی والی بنا دے، نیکیوں سے بھری ہوئی بنا دے۔ عمومی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی، اور میری تنہائی میری عمومی زندگی سے بہتر بنا دے۔ کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، اپنی ذاتی زندگی کے متعلق میں کیسے ہوتا ہوں، میری تنہائی میں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق، امت کے متعلق کتنی میرے اندر فکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کی فکر کے متعلق یوں آیا کہ سینہ ایسے کھولتا تھا جیسے ہنڈیا چولہے پر رکھی ہو، عزیز ان کا عزیز المرجل، کہ ہنڈیا چولہے پر رکھی ہو تو وہ جیسے کھولتی ہے ایسے حضور سنت کے غم میں کھولتے تھے۔ ایک صحابی کے متعلق آیا، وہ ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ یتململو کتململ السلیم، ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ رہا ہے۔
کہ بے دینی ساری دنیا میں دیکھ کر میں کتنا تل ملاتا ہوں، اور اس کے لیے میں جتنی کوشش کر سکتا ہوں، میں نے اپنی کوشش میں کیا کوششیں کی کہ خالی میں بے دینی کے تبصرے کر کے خاموش ہو جاتا ہوں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہمارے اوپر دوسرا جو تقاضا ہے وہ ایک ایک ایمان والے کا خیر خواہ بننا، ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہماری فکر سے، ہمارے جذبات سے، ہمارے چلنے پھرنے قدموں سے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتے کا تقاضا ہے۔ ہم نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دو حیثیتوں سے نبی مانا ہے۔ ایک وہ نبی ہیں اس لیے ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم نے ان کو نبی مانا ہے، اور دوسرا ہم نے ان کو خاتم النبیین مانا ہے۔ خاتم النبیین کیا ان کے بعد کوئی دنیا میں نہیں، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کی محنت، ختم نبوت کے صدقے میں ایک ایک امتی کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس طرح کا نائب ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کا اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اور دوسری ذمہ داری کہ ایک ایک ایمان والے کا خود اپنی ذات کو اللہ کے نبی علیہ السلام والی زندگی کا بناتے ہوئے ایک ایک ایمان والے کی خیر خواہی اور فکر کرنا۔ اگر یہ فکر ہوئی تو دو چیزیں ایک ساتھ چلتی رہے گی۔ ایک، ہمارے دین میں پختگی ہوتی رہے گی، ہم جس سطح پر پہنچے ہیں اس سے آگے کی سطح پر چلتے چلے جائیں گے، اور اگر نہیں ہوئی تو غیر محسوس طریقے پر ہم اوپر سے نیچے آئیں گے، آہستہ آہستہ عمل چھوٹتے چلے جائیں گے۔ تہجد چھوٹ جائے گی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تسبیح چھوٹ گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، تلاوت مدت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگر نیکی ہو تو خوشی ہو، اور برائی ہو تو وہ چبھنی چاہیے۔ اگر وہ چبھتی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اندر ابھی جسم زندہ ہے۔ جیسے ایک آدمی کا جسم بہرا ہو جائے تو کوئی یوں چونٹی بھی بھرے تو اس کو احساس نہیں ہے، کیوں؟ بہرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہرا کر دیتے ہیں تو چیر بھی دے میں تو کوئی پتہ نہیں چلتا، اور زندہ جسم پر کوئی ٹانکڑی بھی رکھ دے تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ لکڑی کی پھانس چبھے تو بھی کہتا ہے مجھے کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ ایسے یہ گناہ چبھنے چاہیے، اعمال کا چھوٹ جانا چبھنا چاہیے، کہ یہ نشانی ہے ایمان والے کی ایماندار ہونے کی۔ اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیری بے دینی اور تیرا گناہ تجھے غمگین کرے، یہ نشانی ہے تیرے ایماندار ہونے کی۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میری ذات سے جو ضعف آتا ہے اس ضعف کی کیا مجھے کبھی چبھن ہوتی ہے، یا بڑی بڑی چیزیں مجھ سے چھوٹ جاتی ہے کیا اس کی مجھے چبھن ہو رہی ہے؟ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ میرے نیچے پن کی بات ہے کہ میرا جسم بہرا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کہ یہ ایمان کی کیفیت بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے۔ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولنے میں لگتا ہے، اللہ کی بڑائی کو سننے میں لگتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی عظمت آتی رہتی ہے، اللہ کی بڑائی آتی ہے، اور جب اللہ کی عظمت اور بڑائی آتی ہے تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کا آنا اس کو عمل کرواتی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی جسم سے نکلنے والے اعمال مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہوں گے۔ پھر دینداری کی شکل باقی رہ جائے گی، وہ ایک ڈھنگ باقی رہ جائے گا، اس کی حقیقت نکل جائے گی کہ کرتا موجود ہے، حضور والی سنتیں موجود ہے، اس لباس میں گناہ کر رہا ہے، کہ شکل موجود ہے لیکن اس شکل کی تاثیر اس کے اندر سے ختم ہو گئی، برقع موجود ہے لیکن رواجی برقع ہو گیا، کہ برقع میں گناہ ہو رہا ہے، حالانکہ برقع تو حیا کے لیے پہنا تھا، مگر برقع نے اس کو نہیں روکا کہ برقع کے اندر کی جو مایا تھی وہ اس کی کھوکھلی ہو چکی ہے، کہ ظاہری دینداری کے حلیے میں ہے مگر اس کے باوجود وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، کہ اندر کی طاقت کا ضعف آیا ہے۔ آدمی کو اندر کا ڈر کرنے کی چیزوں پر کو کرواتا ہے، اس لیے فرمایا اتق اللہ، او بھلے آدمی اللہ سے ڈر کر رہے حیث ما کنت، تو جہاں رہے اللہ سے ڈر کر رہے، کہ اللہ کا ڈر کرنے کی چیزیں آدمی کو کرواتا ہے،
اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اس کو روکتا ہے. وہ اللہ کا ڈر زندگیوں میں پیدا کر رہا ہے. اس کے لیے اللہ نے اپنی پہچان کروائی کہ اللہ کیسا دیکھنے والا ہے, اللہ کیسا سننے والا ہے, اور فرما برداروں پر اللہ کیسا نچھاور ہے, اور نافرمانوں پر اللہ کتنا شدید ہے. یہ باتیں اللہ نے سنائی ہے نبیوں کے راستے سے. اس کو بار بار سننا. دنیا میں پکڑ کرنے والوں کو پتا ہے کہ بھائی کرفیو میں باہر جائیں گے تو پولیس کی پکڑ بڑی ہے, تو رمخا بھی باہر نہیں جاتا. کیوں؟ اس کو انجام کا پتا ہے کہ باہر جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا. فلاں جرم نہیں کرنا ہے, اگر جرم کر دیا اس کی سزا یہ ہوگی, پتا ہے, تو آدمی نہیں کرتا. بھائی میں نہیں کروں گا, کیوں؟ اس کا انجام کا پتا ہے. اللہ نے ہم سب کو انجام سے ڈرایا ہے. اس کو بار بار سننا ہے, اس کو بولنا ہے, تاکہ ہم کہنے سننے والے اس فکروں پر باقی رہیں. یہی باتیں گھر والوں کو سنانی ہیں. یہ باتیں گھر والوں کو سنانی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دجال آئے گا, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اور ایسا بتا رہے ہیں جیسے کل آنے والا ہے, کہ قریب آ جائے گا. گھر والوں سے کہہ رہے ہیں, بیٹی سے کہہ رہے ہیں, بیٹی قبر کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا ہوں. ایک جملہ ایک ازواج مطہرات کی زبان سے نکل گیا کہ تو نے ایسا سخت جملہ بولا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. گھر والوں کو فکر دلائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کے تذکرے گھروں میں زندہ کیے جائیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر دوسری چیزیں گھروں میں زندہ ہو جائے گی. اس لیے ہمارے پاس گھر کے اعمال ہیں. اگر یہ شکلیں باقی رہی تو ہم باقی رہیں گے, ہمارے گھر باقی رہیں گے, ہمارے محلوں کی فضا باقی رہے گی. محلوں کی فضا معمولی چیز نہیں ہوتی. آدمی اپنی فضاؤں کے تابع بن جاتا ہے کہ بھائی فضا ایسی ہو گئی ہے. مکہ مکرمہ, اللہ مکہ مکرمہ کے متعلق فرماتے ہیں بیت اللہ کیا چیز ہے؟ کہ بیت اللہ دنیا میں ہم نے سب سے پہلے بنایا ہے, اور وہ ہدایت کا مرکز ہے. مرکز ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی, کہ ہم نے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے بعثت کے 250 سال پہلے اس کے اطراف میں بت پرستی شروع ہوئی. تو بت پرستی کے اطراف کے اثر نے بیت اللہ کو اتنا متاثر کیا کیونکہ اس کے مقابلے میں حق کی محنت نہیں تھی, کوئی نبی نہیں تھا. تو بیت اللہ جیسا بیت اللہ ہدایت کا مرکز وہ اطراف کے گندے ماحول سے نہیں بچ سکا. اس بیت اللہ میں 1-2 بت نہیں 360 آ گئے. جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ اس کے اطراف میں محنت نہیں تھی تو وہ نہیں بچ سکا, تو ہمارے اور آپ کے گھر بچ جائیں گے, ہمارے اور آپ کے گھر بچ جائیں گے. ہمارے پاس روزانہ کی گھر کی محنت ہے. گشتوں کے ذریعے سے محلوں والوں کی دینی سوچ اور فکر بنانا ہے. اس سے ہمارے محلوں کی فضا باقی رہے گی. ورنہ غیر محسوس طریقے پر فکر بدلے گی, غیر محسوس طریقے پر رہن سہن بدل جائے گا. پھر لباس بدلیں گے, پھر اس کے بعد بالوں کی کٹنگ بدلے گی, پھر کیا دین پر اشکال اعتراض شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمارا مقامی ماحول بنانا ہے. اگر یہ چیزیں ہوئی تو ایک طرف تو ہماری حفاظت ہوگی, اور ایک طرف جس ماحول میں ہمیں رہنا ہے وہ ماحول پاکیزہ بنا ہوا رہے گا. جیسے مدینہ منورہ کا ماحول, مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بنا کہ کوئی آدمی نماز نہیں چھوڑتا تھا. اس لیے نفاق مدینے میں ہے, مکے میں نفاق نہیں تھا. کیوں؟ کہ وہ ماحول نہیں تھا جس کو اسلام پر رہنا, اسلام پر رہے. کفر والے جرأت کے ساتھ رہتے تھے, مگر مدینے میں وہ جرأت کے ساتھ نہیں رہ سکے, ان کو چھپنا پڑتا تھا. نفاق مدینے میں ہے, مکے میں نہیں ہے. کہ مدینے میں ایک ماحول بن گیا کہ ہمارے محلوں کا ایسا ماحول بنے کہ غلط آ نہ سکے, اور اگر غلطی سے آ جائے وہ ٹک نہ سکے. تو اس کے لیے ہر گھر کی محنت ہے. مجھے یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ میرے گھر تو محفوظ ہو گئے, کوئی بات نہیں, محلے میں ہے تو ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, جو آگ اس گھر میں لگی ہے پرسوں میرے گھر میں بھی آنی ہے. ارے بھائی بیت اللہ نہیں بچ سکا تو میں کون سی ماں کا بیٹا ہوں, میں کون سی کھیت کی مولی ہوں.
من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کے عمل کی کمزوری پیچھے کر دے تو اس کے بڑے گھر کا ہونا اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. اس کے لیے ہماری یہ مضبوط محنت ہے. ایک تو ہماری حفاظت ہو کہ ہمارا ماحول بنے گا، اور دوسرا ہم لوگوں کو دین پر آنے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں گے. اور اگر لوگوں کو ہم دین پر ذریعہ بنے نا، یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہے. اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں کہ لوگوں کے دین پر آنے کے لیے میں ذریعہ بہانے کے طور پر استعمال ہو جاؤں. یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہے. ہمارے بزرگ کا میں بیان پڑھ رہا تھا، اس بیان میں نے پڑھا کہ ایک آدمی اپنی ذات سے کتنا بھی بڑا بزرگ بن گیا، وہ کتنا بھی بڑا بزرگ اگر بن گیا، اگر اللہ میاں کے وہاں گیا اور اللہ میاں نے یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ ہم نے جتنا کرنے کو تم کو کہا تھا اس میں سے کتنا کر کے آئے، تو کیا کوئی ہے جو دعویٰ کر کے کہہ دے اللہ میاں میں 100% کر کے آیا ہوں؟ ارے بولو بھائی، کوئی ہے ایسا جو بتا دے؟ اگر اللہ پاک یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو کر کے آیا ہے وہ کیسا کر کے آیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو یہ کہہ دے اللہ میاں تو نے جیسا کہا تھا ایسا ہی کر کے آیا ہوں؟ ارے بولو بھائی. اگر یہ بات پوچھ لیں کہ کس کے لیے کر کے آیا ہے، تو کیا ہمارے میں اتنی استعداد ہے کہیں گے اللہ میاں 100% تیرے لیے ہی کر کے آیا ہوں؟ اگر پوچھا گیا کرسی پر کیوں بیٹھے تھے، اگر اس کا جواب اللہ ہے تو یہ آخرت بن گئی، ورنہ کرسی پر بیٹھ کر دین کی بات کرتے کرتے جہنم تیار ہو جائے گی. نماز پڑھاتے پڑھاتے جہنم تیار ہو جائے گی، قرآن پڑھاتے پڑھاتے جہنم تیار ہو جائے گی، دین کی محنت میں مر کر جہنم تیار ہو جائے گی، مان لگا کر جہنم تیار ہو جائے گی. ہمیں نہیں پتا ہمارے عمل کیسے نکلیں گے. حضرت نے فرمایا اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے تم دوسروں کو کما لو. کہ دوسروں کو کمانا کتنی بڑی چیز ہے کہ اپنے اوپر اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے دوسروں کو کمانے کو معمولی نہ سمجھو. پھر حضرت نے مثال دی کہ اس میں تمہیں کیا ملے گا کہ ایک آدمی کو میں تشکیل کر کے مسجد میں لایا، اسے کچھ نہیں پتا، میرے بغل میں لا کر کھڑا کر دیا، وہ مجھے دیکھا دیکھی عمل کر رہا ہے، رکوع قیام سجدہ سب دیکھا دیکھی، اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے، سارے عمل اس نے دیکھا دیکھی کیے، تو کچا کیا تو وہ سب کچا. تو حضرت نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اس کا عمل کچا لکھا جائے گا، مگر اس کا کچا لانے والے کے نامہ اعمال میں پکا لکھا جائے گا. کیوں پکا لکھا جائے گا؟ کہ بھائی آدمی دوسرے پر جو محنت کرتا ہے اس کو پکا بنانے کی نیت سے کرتا ہے یا کچا چھوڑنے کی نیت سے کرتا ہے؟ ارے بھائی ذرا زور سے بولو. کہ اس کو اس کے عمل کے حساب سے ملا اور لانے والے کو اس کی نیت کے حساب سے ملا. کہ میرا پکا نکلے گا نہیں نکلے گا مجھے نہیں پتا، مگر میری محنت سے جتنے لوگ تیار ہوں گے ان کا پکا میرے نام عمل میں آ جائے گا. اس لیے اپنی ذات کو ٹھیک کرتے ہوئے دوسروں کو کمانے کو غنیمت سمجھو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی بزرگوں سے، وہ یہ فرماتے تھے دنیا سے انسانوں کو کما کر جانا ہے، بانجھ نہیں مرنا. کہ دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، کہ ہم دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں. اس لیے ایک لفظ فرماتے تھے کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، مگر یہ پھرنا نہیں چاہیے. اگر اس نے پھرنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں یہ کیسے کیسے ہیرے کما کر چلا جائے گا دنیا سے، کیسے کیسے خرم خان کما کر جائے گا، کیسے کیسے دھرندر آدمیوں کو کما کر چلا جائے گا. وہ نہیں کر سکا ایسا اس کا کمایا ہوا آدمی کر کے گیا. رب مبلغ او عام سامع، کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو تم نے سمجھایا وہ سمجھانے والے سے آگے نکل گیا. بعض طلبہ انہوں نے استاد جی کے پاس پڑھا تھا الف با تا، اب استاد جی تو موت تک الف با تا پڑھا رہے تھے، لیکن جس استاد نے پڑھایا ان کا شاگرد بخاری شریف پڑھانے لگا. وہ چاہے بخاری پڑھا رہا ہے، نامہ اعمال میں تو الف با تا والے کے حصے میں ہی جائے گا کہ وہ بخاری تک پہنچ گیا. ایک استاد سے کے جی پڑھی تھی، اے بی سی ڈی پڑھی تھی، پڑھانے والا تو اے بی سی ڈی میں رہا، پڑھنے والا پروفیسر ہو گیا. ایسے ہمیں نہیں پتا کہ جن پر ہماری محنتیں ہوگی وہ کیسے کیسے ہیرے بن کر ابھریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھاری برکم اتنے وزندار آدمی رضی اللہ عنہ وارضا کہ مشرق مغرب شمال جنوب میں ان کا ڈنگا بج گیا. پوری دنیا حضرت عمر کو جانتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ایسے بھاری برکم آدمی کو لایا کون تھا. ہم نے تو فضائل کی کتابوں میں پڑھ لیا، اس لیے جانتے ہیں کہ بہن نے تماچے کھائے تھے،
بہن نے تماچے کھائے تھے، لہو لہان ہو گئی تھی. اگر ہمیں نہ پتا ہوتا تو ہم کو پتا بھی نہ چلتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل زمین پر کام کر کے گئے. ان کو تو ملے گا ہی، کیا تماچے کھانے والی کو کچھ نہیں ملے گا؟ تماچے کھانے والی اتنا نہیں کر سکی جتنا تماچے مارنے والا کر کے چلا گیا. لیکن جتنا حضرت عمر کو ملے گا کیا اتنا ان کی بہن کو نہیں ملے گا؟ اتنا بڑا آدمی وہ خود اتنا کام نہیں کر سکی جتنا ان کے بھائی نے کام کیا. جس کو ہم کمائیں گے ہمیں نہیں پتا وہ کتنا کام کر جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنہجری 8 کے اوائل میں آئے ہیں اور اتنا کام کر گئے کہ وہ امام المحدثین ہو گئے. کتاب کھولتے ہی آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کھولتے ہی شروع ہو جاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. امام المحدثین ہو گئے تو ان کو ملے گا، تو کیا ان کو نہیں ملے گا جو ان کو کما کر لایا تھا؟ کہ ہو سکتا ہے جن کو ہم کمائیں ایسا ہم نہ کام کر سکیں، ہمارا کمایا ہوا ایسا کام کرے. اس کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو وصول کریں. جب تک قیام مقام پر ہو تو روزانہ اپنے مسجد میں ہم کمائی کریں. اس گھر میں گئے، اس گھر میں گئے، اس گھر میں گئے، روز ملاقاتوں میں جائیں. ان ملاقاتوں میں پتہ نہیں آپ کو کیسے کیسے ہیرے مل جائیں گے کہ روزانہ وقت فارغ کر کے اپنے محلوں میں چلنا پھرنا. اور اللہ پھر موقع دے تو مہینے میں 3 دن کی جماعت اپنے ساتھ ہم لے کر جائیں. اس احساس کے ساتھ یہ 15 آدمی ہیں، یہ 20 آدمی ہیں، یہ 15-20 آدمی میرے ہاتھ سے تیار ہو جائیں، یہ میرے نام اعمال کا حصہ بن جانے چاہیے. مجھے اپنے پیچھے سپوت چھوڑ کر مرنا ہے. اللہ موقع دے سالانہ چلہ اہتمام سے ہم لگائیں کہ اپنے ساتھ یہ 20-15-20 کو لے کر گئے. ان 15-20 کا ذہن بنایا، ہم آب حیات بھی کر نہیں آئے ہیں، آج نہیں تو کل مر جائیں گے. دیکھو ابھی حضرات کا قافلہ آپ کے اجتماعات میں آتا ہے، سارے سفید بال والے چلے گئے ایک ایک کر کے. اب ہمارے جیسے جمن کلو ان کے ساتھ ہو گئے. ورنہ تو آپ دیکھو کیسا معمر حضرات کا قافلہ آتا تھا. کوئی آب حیات بھی کر نہیں آیا ہے، سب کو چلے جانا ہے، دیکھنا یہ کون کیا چھوڑ کر جا رہا ہے. وہ اتنے اچھے اچھے نقشے چھوڑ کر آپ کے لیے گئے، میرے اور آپ کے لیے گئے. وہ قبروں میں ان میں سے بعض سو گئے ہیں اور بعض ابھی اسی راستے پر. میں کیا کما کر جا رہا ہوں اپنے لیے غور کرنا ہے. میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہر آدمی اپنا جائزہ دیکھ لے. میں نے اب تک دھوکہ کھایا اور اب تک تو ایسے ہی سوچتے ہوئے دن گزار دیے. اگر یہی سوچتے ہوئے باقی کے بھی دن گزار دوں گا تو مجھ سے زیادہ بے وقوف اس دنیا میں کون ہوگا. اس لیے اللہ ہمت دے، ہر سال 4 مہینے ہمارے لگیں اور اپنے ساتھ جماعتیں بنا کر جائیں، دنیا میں پھریں. اللہ کے راستوں میں نقل و حرکت ہمیں طاقت پہنچائے گی. اللہ کے راستوں کی نقل و حرکت کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں ٹیم تیار ہو جائے گی، عملہ تیار ہوگا. ہم اس دنیا میں ایک عملے کو چھوڑ کر مریں گے. ایک عملہ چھوڑ کر ہم اپنے ہاتھ سے جائیں گے. اور دوسرا، مشرق میں کبھی مغرب میں کبھی شمال میں کبھی جنوب میں اللہ ہمیں پھرائے گا نا، تو ان سب جگہ پر ہم کچھ نہ کچھ دانے ڈال کر آئیں گے. کل قیامت کے دن ہمارے جب لوگ اپنے اپنے محنتوں کے ساتھ اٹھیں گے، یہ اللہ کا بندہ اٹھے گا، اس کے جھنڈے کے نیچے راجستھان کا مجمع ہے، اس کے جھنڈے کے نیچے آسام کا مجمع ہے، اس کے جھنڈے کے نیچے اڑیسہ کا مجمع ہے، اس کے جھنڈے کے نیچے افریقہ کے کالے بھی ہیں اور اس کے جھنڈے کے نیچے یورپ کے گورے بھی ہیں. ارے بھائی اس کو کیا ہو گیا؟ کہ یہ اپنی زندگی میں اس نے آخرت کا سودا کیا تھا کہ یہ آخرت کے بیٹے بنے تھے. کونوا ابناء الآخرہ، کہ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا کے بیٹے بن کر زندگی گزاریں گے، اور یہ جیالے وہ تھے جو آخرت کے سپوت بنے ہیں. تو ان تشکیلوں کو ہم تشکیل نہ سمجھیں، اپنی کمائی کا بڑا ذریعہ سمجھیں. اور آج بھی اللہ کے بندے خوش قسمت وہ ہے جو ڈوبے بن کر چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. چالاک نہ بنے، چالاک نہ بنے. اس میں ڈوبے بننے کا مزہ ہے، ڈوبے بن جانا ہے. ہوشیاری نہیں کرنی ہے، ہوشیاری ہم کو بٹھا دے گی. ڈوبے بن کر چل پڑے، نکل جائیں گے. ڈوبے بن جانا ہے. یہ وادی اہل وفا ہے. کلیم ماجد صاحب کی ایک کتاب ہے، وہ جو میری شاعری کا سبب بنا، اس میں میں نے مضمون پڑھا. انہوں نے لکھا، بہار کے امیر صاحب تھے، کہ تبلیغ کیا ہے؟ کہ یہ وادی اہل وفا ہے، یہ وفاداروں کی وادی ہے. پھر آگے فرمایا، چلنا سنبھل سنبھل کے، کہیں گر نہ جائیں. چلنا سنبھل سنبھل کے، ہوشیار گر رہے ہیں، ہوشیار گر رہے ہیں. سوچنے والے، باتیں کرنے والے، باتیں بنانے والے.
دیوانے چل رہے ہیں، ہوشیار گر رہے ہیں، یہ وادی اہل وفا ہے۔ ابھی آواز لگائی دی بھائی قریب آ جاؤ، جو ڈوبے بن گئے وہ آ گئے، جو ڈوبے نہیں بنے وہ دور بیٹھے رہے۔ ان سے جا کر جاؤ، پوچھو آپ کہ تمہیں کیا ملا، تم نے بات نہیں سنی تو کیا ملا تمہیں، تم نے کون سے تمہارے شیش محل تیار کر لیے، پوچھو جاؤ کہ اتنی دیر تم مجلس سے کٹے ہوئے رہے، تمہیں کون سی چیز نے کھڑا نہیں کیا، پوچھو۔ ایسے ہم اپنی ذات سے بھی پوچھیں کہ تم اتنے سارے دیوانے چل رہے ہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے قبر کی فکر نہیں ہے؟ کیا تجھے مرنے کی فکر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی فکر نہیں ہے؟ قبر میں جاتی ہی وہ 3 ذمہ داریوں کے سوال ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تو نے کیسا رشتہ بنایا؟ دوسرا سوال تجھ سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تیرا کیا رشتہ بنا تھا؟ اور تیسری جو ذمہ داری ہر ایمان والے پر ہے، اس کا سوال قبر میں ہوگا، وہ دین کی نصرت کا ہوگا۔ اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، ہر ایمان والے سے کہو کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار بنے۔ یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو ایسے ہی نہ جیا کرو، تم ایسے ہی نہ جیا کرو، اللہ کے دین کے مددگار بن کر جیو، اللہ کے دین کے مددگار۔ کہ قبر میں تیسرا سوال دین کا ہوگا کہ دین کے ساتھ کیا حق ادا کیا۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں، تینوں کا جواب قبر میں دینا ہے۔ یہ اجتماعات ان فکروں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے، خالی تقریر سنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اس غفلت کی دنیا نے ہم کو پکڑ لیا ہے، اور کتنے لوگ تھے جو اس غفلت سے نہیں نکل پائے اور اسی غفلت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ شیطان آدمی کو تمنائیں دلاتا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی بہت دن باقی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے التسویف من الشیطان، سوف، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، کہ اس کو امید دلاؤ، کیونکہ یہ منع تو کرنے والا نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، تو اس کو کیا کرو، امید دلاؤ، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ کچھ لوگ ابھی نہیں بات کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے، کچھ 10 سال سے گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ 5 سال سے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی 2 سال سے، کوئی 3 سال سے، کبھی نہیں بعد میں، کہ ان کو ٹلواؤ۔ اور ڈراتا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، حالات سے ڈراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ فرماتے ہیں ہم تم پر ہماری رحمتوں کے ان کو نچھاور کر دیں گے۔ مغفرت، اور سب سے بڑی چیز اللہ کے وہاں کی مغفرت ہے کہ وہ دے دیں گے۔ دنیا میں رہو گے تو فضل، علماء نے فرمایا فضل کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ دنیا کی خوشحالی ہے، اس لیے جب نماز پڑھ کر ہم نکلتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم اللہ سے روزی مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، داخل ہوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں۔ فضل کا مطلب کہ اللہ کی روزی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں وعدہ کرتے ہیں تمہارے دنیا کو خوشحال ہم بنائیں گے۔ ارے دنیا میں جنہوں نے یہ سب چیزیں چھوڑ کر خوشحالی میں لگے ہیں، کون سے وہ دنیا کا مگر انہوں نے جمع کر لی، ان کو بھی دیکھ لیجیے آپ کی ان دیہاتوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مالدار کر دیا، اور ایسے بھی دکھیں گے کہ جن کے پاس بہت کچھ تھا، سب اللہ نے لے لیا۔ اللہ دیتے بھی اللہ ہیں، لیتے بھی اللہ ہیں، لیکن یہ اصولی بات ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے آسمانوں سے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کھول دیں گے، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمینوں میں ان کے لیے محبت بھر دیں گے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں اندر بھیتر میں بھر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ کو اچھی زندگیوں کے بنانے کے بھی یہ راستے ہیں، آخرت کے بنانے کے بھی یہی راستے ہیں، اور ایمانی موت مرنے کے بھی یہ راستے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے جیسا جیو گے ایسے مرو گے۔ اس لیے اس تبلیغ کی محنت کو، اللہ کے دین کی نصرت کو برکت کی چیز نہ سمجھیں، یہ میری ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ تبلیغ ہم سے کچھ نہیں لے گی، تبلیغ کو ہم نے آج تک دیا بھی کیا ہے؟ دین کی محنت ہم سے کچھ نہیں لے گی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، مجھے سنبھالا دے دے گی، میری نسل کو سنبھالا دے دے گی، ہماری اولادوں کو سنبھالا، اچھے راستوں پر تبلیغ انگلی پکڑ کر ہمارے بچوں کو راستوں پر ڈال دے گی، اور کل قیامت کے دن ہمارے پاس تو اور کیا توشہ ہے۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرما رہے تھے، ان کے بیان میں ہے
کہ بھائی یہ سب اس لیے ہم تو تھک رہے ہیں، اللہ کی مغفرت بڑی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف کر ہی دے گا، مگر یہ اس لیے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام مہاجرین کو لے کر آئیں گے اور انصاری صحابہ کو لے کر آئیں گے۔ اس زمانے میں 2 ہی جماعتیں تھیں، یا تو مہاجرین کی یا تو انصار کی، کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے جھنڈے کے نیچے ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ ہمیں اس جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں نہیں، اپنے آپ کو بچائیں نہیں، بچ گئے تو بچ کر کہاں جائیں گے؟ اور اللہ کے دین کی محنت میں لگے رہے تو جو درخت سے لگا رہتا ہے نا وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، پھلتا ہے پھولتا ہے، اسی کی قیمت بھی آتی ہے۔ ہمارا دین بنتا رہے گا، ہمیں اپنے دین کی فکر آتی رہے گی اور ہم اپنے پیچھے ہزاروں لوگوں کو کما کر جائیں گے۔ اس کے لیے ان اجتماعات کو رسمی نہ بنائیں۔ تبلیغ ہوتی ہے تبدیل کے لیے، میری سوچ بدلے، میری فکر بدلے، میرے جذبات بدلے، میرا رہنا سہنا بدلے، اللہ کے ساتھ کے تعلق بدلے، کہ میں نے عام انسانوں کی طرح میں زندگی گزارتا ہوں، میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں۔ ایمان والا اور غیر ایمان والے کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ غیر ایمان والوں کی زندگی یہ دنیا جنت ہے، ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے۔ ہمارے ہر کیے کا ہم کو ملے گا اور جو چیزیں چھوڑیں گے اس کا بھگتنا پڑے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو کرے گا اس کو بھگتنا ہے۔ ہماری بول لکھے جاتے ہیں، ہمارا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے تو بول بھی لکھے جاتے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، او بھلے مانس تو اپنی زبان سے بول، بس تیرا بول بھی ہم لکھ لیں گے۔ ہماری تو ساری باتیں لکھی جاتی ہے، میں کیسے آزاد زندگی جی سکتا ہوں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے اچھے کام میں مجھے دنیا میں بھی اللہ دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے، اور خدا نہ کرے اگر میں نے غفلت برتی تو اللہ فرماتے ہیں ومن اساء فعلیہا، اس کے اوپر لوٹ کر آئے گا۔ اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کی زندگی کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم زندگیوں کو اجیرن کر دیں گے، کہ جو زندگیوں سے اعراض کر کے زندگی گزارے، ایک زبان سے اعراض کرتے ہیں، ایک عمل سے اعراض کرتے ہیں۔ حضرت نانوز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ حضور کے طریقوں کو چھوڑ دینا یہ شرک خفی ہے، یہ کفر ہے اندر کا، کہ وہ حضور کو نہیں پسند کرتے ہیں، جو کفار مکہ تھے وہ نہیں پسند کرتے، میں نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، یہ میرا اندر کا چھپا ہوا کفر ہے، اگر میں نے اس کو صحیح نہیں کیا تو میں اسی طرح مر جاؤں گا۔ اللہ کے دین کی محنت ہمارے اندر ان فکروں کو بیدار کرے گی کہ میں بھی تازہ دم ہوتا رہوں گا اور ہزاروں انسانوں کے لیے ہم ذریعہ بن کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم وقت لگانے کو ایسی چیز نہ سمجھیں، جب مقام پر ہوں تو مقام پر مسجدوں سے جڑیں، مقام پر ہوں محلوں کی محنت سے جڑیں، یہ ہمیں سنبھال کر رکھے گی، اور جب ہمارے خروج کا وقت آئے تو اپنے خروج کے وقتوں میں خروج کریں۔ معمولی عذر ہمیں اللہ کے راستوں کی محنت سے نہ روکے، ورنہ ہم تو رک جائیں گے۔ اللہ کے دین کو کوئی کھوٹ نہیں پڑے گی، اللہ کے دین کو تو بہت سارے مددگار مل جائیں گے، میں اور آپ رہ جائیں گے۔ اتنے سالوں سے جتنا کیا وہ کما کر گئے، جتنوں نے نہیں کیا انہوں نے کون سے دین کی محنت کو بگاڑ دیا۔ میں اتنے سالوں سے نہیں کر رہا ہوں تو میں سوچوں میں نے کون سا نقصان پہنچا دیا، نقصان تو میرا ہوا ہے۔ اس لیے ابھی بھی تلافی کرنے کا، توبہ کرنے کا اور دوڑ لگانے کا موقع ہے۔ ہم دوڑ لگائیں، پیچھے نہ رہیں۔ ہم آج صبح ہوئی ہے تو بس ہم صبح کا انتظار نہ کریں۔ شیطان امید دلاتا ہے کہ نہیں آئندہ کریں گے۔ گزشتہ سال آپ کا اجتماع ہوا تھا اور یہ 1 سال ہو گیا، کتنے لوگوں نے ایسی باتیں سنی تھی اور عزائم اور نیتیں کر کے گئے تھے، کیا جتنے سن کر گئے وہ سب زندہ ہیں؟ کیا پورے بناسکانٹھا ضلع میں کوئی مرا ہی نہیں ہے پورے سال میں؟ کتنے لوگ تھے جو امیدیں کر کے چلے گئے تھے، ابھی وہ قبر میں ہیں، اس اجتماع میں وہ شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ مٹی میں مل چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آئندہ سال کا اجتماع ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، یہ مجمع یہ اجتماع کی باہر دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا، ہم سن پائیں گے کہ نہیں سن پائیں گے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ آپ کے اجتماع میں تھے، میتا گاؤں کا غالباً اجتماع تھا، تو ایک صاحب پہلے دن ہمارا استقبال میں تھے اور خوب اچھا استقبال کیا، اور پورے قافلے نے دوسرے دن ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی، استقبال کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی تھی، کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کا جنازہ کب اٹھ جائے گا۔ اس لیے ہم اس سے بے خوف نہ رہیں، ہماری موت قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سلام پھراؤں تو دوسری پھراؤں گا کہ نہیں مجھے اس کا نہیں پتا ہے۔
निवाला उठा लो तो हलक से नीचे उतारूंगा कि नहीं उतारूंगा उसका मुझे नहीं पता है। हमें नहीं पता हम में से कितनों का इस साल के नाम मुर्दों में आ चुका है, हमें नहीं पता है। शैतान हमें उम्मीदें दिला रहा है कभी बहुत दिन बाकी है, अभी तौबा करने के दिन है, माफी करने के दिन है, जिंदगी को सही रुख पर ले जाने के दिन है। जो जिम्मेदारियों वाली मेहनत हमने छोड़ रखी है उसमें दोबारा लौटने के दिन मौजूद हैं। अचानक मौत आ जाएगी और फिर उसके बाद आदमी तमन्ना करेगा अल्लाह ने देख लिया दोबारा लौटा दे, तो हम नहीं लौट कर आएंगे और उस कब्र में जाकर सो जाएंगे। जो कब्र रोजाना ऐलान करती है मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं बेगानगी का घर हूं। इसलिए अपने ऊपर रहम खाना है, न तबलीग पर रहम खाना है, न दीन पर अपने ऊपर रहम खाना है। इसलिए सब नियत करो कि इस साल के इज्तिमा को हमारे रुख को बदलने का हम जरिया बनाएंगे इंशाअल्लाह। और जो चीजों में हमसे गफलत और सुस्ती हुई है उस गफलत और सुस्ती को हम दूर करेंगे और उस दूर करने की शुरुआत हम इसी इज्तिमा से करेंगे। भाई नियत करते हो? मेरी इस मजमे से पूरे से गुजारिश है जिसका इस साल का वक्त लगना बाकी है वो तो तय कर लो, यहीं से जाना है और इंशाल्लाह 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाना है कि मेरा इस साल का वक्त भी नहीं लगा। जो जमातें तैयार होकर आई है वो भी खड़े होकर बताओ और जो बाकी मजमा बचा है वो भी कि मेरी पूरे साल की जो गफलत है भाई उठ कर ना जाए। वो दूर देखो सफेद कपड़े वाला कान पर सफेद रुमाल बांध कर जा रहा है, भाई अल्लाह के लिए बैठ जाओ। देखो हम पहले से आपको आगे बुला रहे थे, आप आए नहीं और अभी तो तश्कील भी शुरू नहीं हुई है और आप तस्बीह के दानों को तोड़ दोगे। ये तस्बीह का एक दाना है, तस्बीह के पिरे हुए दाने हैं, अगर किसी ने इसका धागा तोड़ दिया पूरी तस्बीह बिखर जाती है। कितने रोज होकर ये मजमा जमा होता है, कितनी जोनों की जमातें फिरी है, मस्जिद वार जमातें रोई है, मस्जिद वार जमातों ने घर घर जाकर मेहनत की है, उसके बाद ये मजमा आया है। और मैं इतना बेहिस हो जाऊं कि इतने मेहनत का आया हुआ मजमे को यूं यूं ऐसी चुटकियों में तोड़कर चला जाऊं, मुझे शर्म नहीं आती? मैं ऐसा बेगैरत हो गया? अपनी जात से मैं कहूं और किसी से तो मैं नहीं कह सकता कि इज्तिमा की मैंने कौन सी मेहनत की। मेहनत करने वालों ने मेहनत की और इस मजमे को लाए हैं और अब इस मेहनत मजमे को वसूल करने का मौका आया। मैं अपने मामूली तकाज़ों पर इतने मजमे को बिखेर देता हूं। मैं अपने आप से कहूं कि तो कैसा आदमी है। इसी के लिए आए हैं, थोड़ी देर वक्त फारिग करें और अपने आप को समझाएं कि जिसके मुकद्दर में है वो जाएंगे, मगर हमें अल्लाह ने हुक्म दिया तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि वो भले आदमी नेकी के काम में ताउन कर। मैं ताउन तो कर सकता हूँ, कोई माजूर आदमी है वो जा सकता है, कोई सिंजे वाला है, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई सख्त तकाजे वाला है, मेरे जैसा हट्टा कट्टा आदमी मजमे को फलांगते हुए जाए। उलमा ने लिखा मुसलमान के गर्दन को कोई ना फलांगे, ये गर्दन इज्जत वाली है, इतनी बेकीमत नहीं है कि मैं उसको फलांगते हुए चला जाऊं। खैर के काम में हम ताउन करें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ऐ लोगों खैर के काम में ताउन करो। इसलिए गुजारिश है इस पूरे मजमे से नियत कर लो कि इंशाल्लाह जब तक यहाँ से दुआ नहीं पढ़ाई जाएगी तब तक एक भी नहीं उठेगा। वैसे नियत करते हो इंशाल्लाह नफ्स और शैतान उठा कर ले जाए उसका दीवाला नहीं बनना, बल्कि खैर तश्कीलों में ताउन करें और अपने लिए फैसले करें। अपने लिए हर आदमी अपने लिए सोचे कि मैं दूसरे को देख रहा हूं, अगर मेरी आज मौत आ जाए मैं कैसा जी रहा हूं, क्या मैं अल्लाह को पसंद आ जाऊं ऐसा जी रहा हूं, या मेरी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। मैं क्या 100% अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जी रहा हूं, या मैं अपनी जिंदगी को छोड़कर जी रहा हूं। अपना जायजा हर आदमी ले और अपने मुतालिक फैसले करें। अपने मुतालिक फैसले करोगे, कौन कौन नियत करता है फैसले करेंगे? तो जो तैयार होकर आए वो भी, और जिसका इस साल का खुरूज बाकी है वो भी नियत करके खड़े होना शुरू करो कि इंशाल्लाह इस इज्तिमा से हम नकद अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। भाई जाओगे इंशाल्लाह? अरे भाई जाओगे? कौन कौन जाएगा? जरा उठाओ अच्छे से, माशाल्लाह। और उठाओ और उठाओ और उठाओ और उठाओ। खड़े होकर अल्लाह को अपने इरादे बताओ। खड़े हो जाओ, खड़े होकर अल्लाह को अपने इरादे बताओ। इस इज्तिमा से नकद जाना है, खड़े होकर इज़हार करो। जो तैयार होकर आए वो भी बताएं, और जो अभी तक जिसके दिल में अल्लाह ने बात डाली वो भी खड़े होकर बताएं।